ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ملی یکجہتی کونسل کو اور مجلس وحدت مسلمین کو، جنہوں نے اس عظیم الشان اجتماع کا انتظام کیا اور اتنے معزز و محتشم مہمانوں کو دعوت دی جو کہ اپنے خیالات ہم سب کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ آج ہماری سعادت ہے کہ حضرت آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی صاحب بھی موجود ہیں، علامہ راجن ناصر عباس صاحب میزبانی کر رہے ہیں اور لیاقت بلوچ صاحب ان کے ساتھ میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ علامہ ابو الخیر زبیر صاحب نے یہاں ہونا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ یہ تحریک لبیک کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں مشغول ہیں۔ بہرحال میں صرف 2-3 نکات آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو جہاں انہوں نے ہمیں خداوند تعالیٰ کی ذات سے روشناس کرایا، وہیں پر انسانیت کا سب سے عظیم درس دیا، اور وہ محسن انسانیت اور وہ رحمت للعالمین بن کے آئے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کی امتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے شاید ہم اس راستے سے ہٹ گئے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کا تعین ہمارے لیے کیا تھا۔ امت مسلمہ علم سے، سائنسی علوم سے اور دنیا کے دیگر علوم سے دور ہوتی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ زوال کا ابتدا ہوا اور امت زوال پذیر ہوتی گئی۔ ضرورت اس امر کی ہے، ہم جب اپنے اکابرین کے قصے کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں ہمارے اکابرین کی قوت ایمانی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دنیا کے اس وقت کے حالات کے مطابق علم و دانش اور مختلف علوم و فنون کے اندر درجہ کمال حاصل کیا، اور آج ہمارے زوال کا باعث بھی یہ ہے۔ علامہ صاحب نے کیا خوب کہا ہے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج میں ایک بہت اہم نقطے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور شاید ہال میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات عجیب سی لگے۔ ملک پاکستان کو بنے ہوئے 74 سال ہو گئے ہیں۔ ان 74 سالوں میں اور اس سے پہلے کم و بیش 2 صدیوں میں جو نصاب مدارس اسلامیہ میں پڑھایا جاتا ہے اس میں کوئی تجدید نہیں ہوئی۔ 74 سال سے
ابھی میرے سے پہلے میرے ساتھی کہہ کے گئے کہ یہ ذمہ داری علماء کرام کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری نہ صرف علماء کرام کی ہے بلکہ وقت کے حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارا نصاب، ہمارے دینی مدارس کا نصاب نہ صرف عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہو بلکہ اس میں رواداری اور باہمی اختلافات کو کم سے کم کیا جائے تاکہ بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے اور ہم حقیقی طور پہ ایک امت واحدہ بن جائیں. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پورے یورپ میں، جاپان اور کوریا میں، نارتھ امریکہ میں اور یورپ کے دیگر ممالک میں منہاج القرآن کے جملہ مراکز صرف ایک مسلک تک محدود نہیں ہیں، اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے احباب ہمارے بھائی یورپ میں اور امریکہ میں ہمارے مراکز میں آتے رہے ہیں ان کو علم ہوگا کہ وہاں تجہیز و تفخیم، وہاں نمازیں سب مسالک کے لیے مفتوح ہیں وہ مراکز، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہر کلمہ گو مسلمان اس کو خدا کے گھر میں آنے کی کھلی اجازت ہونی چاہیے. یہ تفریق ہم لوگوں نے خود پیدا کی ہے. حکومتوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ امت میں وحدت پیدا کرتی، مختلف حکومتوں نے مختلف ایجنڈوں پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو مزید منتشر کیا. آج صبح لاہور سے آتے ہوئے میں ایک بڑی روح پرور گفتگو سن رہا تھا. تقریباً میں نے راستے میں 100 سے زیادہ مسلمان نو مسلمین کی گفتگو سنی. ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے شہادہ کے بعد یہ نہ کہا ہو کہ مجھے فخر ہے کہ آج میں مشرف بہ اسلام ہوا ہوں. کوئی ایک فرد بھی کسی مسلک کے بارے میں بات نہیں کرتا. نو مسلم جتنے ہیں، پچھلے سال میں تقریباً 5000 سفید فام فرانس میں، 5000 برطانیہ میں، 4500 جرمنی میں. یہ عدد میں وہ بتا رہا ہوں جو ان کے آفیشل فگرز ہیں. یہ وہ سفید فام لوگ ہیں جو مسیحی پیدا ہوئے، انہی اسکولوں اور کالجوں میں گئے اور اس میں اکثریت خواتین کی ہے، اور پھر وہ مشرف بہ اسلام ہوئے. ان میں سے اکثر صرف مشرف بہ اسلام ہوئے قرآن حکیم کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے. ہم نے قرآنی تعلیمات کو بھلا کر اپنی رسم و رواج میں ایسے ڈوبے، اور جو متحدہ ہندوستان میں رسمیں ہم نے اپنائیں، آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو 81 زیادہ ہندو رواجوں کی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ اسلامی رواجوں کی ہوں. سادگی ختم ہو گئی ہماری قوم سے. غریب مر جاتا ہے رسم و رواج میں، چاہے وہ شادی ہو، بیاہ ہو یا غم کا وقت ہو. وہ کھانے کھلا کھلا کے گاؤں کے لوگوں کو مر جاتا ہے، قرضوں میں دب جاتا ہے. ہم نے کیا کیا ہے ان رسوم کو چیلنج کرنے کے لیے؟ کیا ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو اکابرین امت کہلوانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ذمہ داری بھی نبھانی ہوگی. ہمیں اکٹھے مل بیٹھنا ہوگا. انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ کے آخر میں ایک بڑی کانفرنس ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں جس میں جتنے مدارس دینیہ ہیں ان کو دعوت دے کر اکٹھے بیٹھ کر ایک منیمم کامن ایجنڈے پہ بات کی جائے تاکہ ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے وہ ہم آہنگی طرف لایا جا سکے. بار دیگر میں شکر گزار ہوں
خصوصاً لیاقت بلوچ صاحب کا جو ہمیشہ محبت کرتے ہیں، بر وقت اطلاع دیتے ہیں اور اس وجہ سے ہم شرکت کر سکتے ہیں۔ ملی یکجہتی کونسل کا جو رول ہے، اور آج علامہ راجر ناصر عباس صاحب نے جو میزبانی کے فرائض انجام دیے ہیں اور ہال میں اتنی کثیر تعداد میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھ کے یقین جانیے میرے دل کو بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم کو سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غلام بننے کی نہ صرف نعروں کی حد تک بلکہ حقیقتاً دل سے ہمیں مسلمان بنائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ پاکستانی قوم دنیا کی عظیم ترین قوم بن جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے